بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیاب گھریلو زندگی کا دارومدار میاں بیوی کے تعلقات پر قائم ہے۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کے تعلق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تمہیں ان سے آرام و سکون ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرمائے۔ اچھا گھر وہ ہے جس میں میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی ہو، گھر میں آرام و سکون ہو۔ شوہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کو سکون، اعتماد اور تحفظ فراہم کرے، اور ضروری ہے کہ شوہر وفادار ہو، بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، گھر کے چھوٹے بڑے معاملات میں شوہر دلچسپی لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بنیادی عمل وفا ہے۔ وفا ایک ایسا رشتہ ہے جو فریقین کو ایک دوسرے کے قریب رکھتا ہے۔ وفا کی بہترین مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی تعلق اس حد تک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ ذہنی ہم آہنگی اتنی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً تصدیق کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سارا مال متاع وقف کر دیا جو دین اسلام کے لیے خرچ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ اگر گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمنشین عورتوں کے گھر گوشت بھجواتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ادب سے خیریت پوچھی اور ان کے حالات دریافت فرمائے۔ جب وہ خاتون چلی گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتی تھیں۔ ناظرین، اسی بیچ میں آپ سب سے گزارش ہے، اسلام سیکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسلامی معلومات ملتی رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار بھی گزرے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک بات ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑے فائدہ کی بات رکھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشرا زندگی کا جو پہلو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مرتبے کی تمام عظمتوں کے باوجود انسانی زندگی کے سائستہ مظاہر نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حکم اور خود
اپنے فرمان کو عملی طور پر سب سے پہلے اپنے گھر میں نافذ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ازواج محترمات حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سنتے، ان کے اختلافات ختم فرماتے تھے اور کوئی ایسی بات فرماتے تھے کہ ازواج محترمات حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا شاندار معیار قائم کیا۔ ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان سے اچھا برتاؤ فرماتے تھے، اس کا اندازہ ان واقعات سے ہوتا ہے جو حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ سے یکساں سلوک روا رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کرتے، ان کے جذبات احساسات کی قدر کرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیتے، چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا فرماتے، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطرداری فرماتے تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حبشہ کے لوگ اپنا کرتب دکھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کرتب دیکھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئیں تو زور و قطار رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دی اور انہیں چپ کرایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر تسلی دیتے وہ اس سے زیادہ روتی تھی۔ دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے پلو سے ان کے آنسو پونچھتے رہے۔ اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ تم یہودن ہو، جبکہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ تم نے کیوں نہ کہا کہ میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے اور میرا چاچا موسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھلا مجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب شادی شدہ جوڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھیں، آمین۔